بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن سقطت بعد المسح من غير برء لم يبطل المسح وإن سقطت عن برء بطل المسح۔ مسئلہ سنو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ پٹی پھٹی پر مسے کا مسئلہ چل رہا ہے۔ کس پر؟ پٹی پھٹی پر، پلستر پر۔ اور اگر گر گئی پٹی پھٹی مسا کرنے کے بعد بغیر درستگی کے، اجے تھلوں تھان ٹھیک نہیں ہوئی تو اونج ڈگ پئی تو نہیں باطل ہوگا مسا باوجہ باقی ہونے اس کی شرعیت کے سبب کے۔ وہ سبب کیڑا ہے؟ اس جگہ دا ٹوٹا ہونا، زخمی ہونا۔ چونکہ سبب موجود ہے لہذا پٹی دے ڈگنے نال مسا باطل نہیں ہوگا۔ یہ آگے آ رہا ہے، یہ مسا جو ہے، یہ مسا پٹی پھٹی پر، یہ قائم مقام غسل کے ہے۔ سمجھائیے، یہ قائم مقام غسل کے ہے۔ اس واسطے یہ بے وضو پٹی پھٹی بنو تے پھر بھی اتنے مسا کر سکی دے جی۔ گل سمجھی جی؟ ایک مسئلہ وہ کو آ جائے گا، ہدایت عرض کر دیں گے بعد وچ۔ وضو کیتا ہے، مسا کیتا ہے پٹی تے پٹی بدلوانے دا ٹائم ہو گیا ہے، ڈاکٹر کو چلے گئے، اس پٹی بدلائیے، آیا مسا رہا کہ نہیں؟ گل سمجھی جی؟ وہ مسئلہ آگے آ جائے گا، ان کا جواب ہے کہ مسا باقی ہے جی، مسا باقی ہے۔ گل سمجھے پہ؟ بغیر درستگی کے تو نہیں باطل ہوگا مسا۔ اگر پڑھی عبارت کو نہیں پڑھی؟ اور اگر گر گئی پٹی پھٹی درستگی کی وجہ سے تو باطل ہو گیا مسا، باوجہ ظاہر ہو جانے اس بات کے کہ دھونا اس چیز کا جو پٹی پھٹی کے نیچے ہے اب واجب ہو چکا ہے کہ کوئی نہیں، کیونکہ جگہ ٹھیک جو ہو گئی، جب تو ٹھیک ہو گئی تو سبب ختم ہو گیا۔ حتیٰ کہ اگر ہو یہ سکوت گرنا نماز کے اندر تو نماز ختم ہو جائے گی، لازم الاستئناف ہو، یعنی یہ جائے تو اونی تھان تووے تو کے آ کے پھر نویں سروں نماز شروع کرے۔ گل سمجھی جی؟ اے مطلب یہ وضو ٹوٹنے والے مسئلے تے قیاس نہیں کرنا ہے کہ نماز تو پڑھی اتوں جا کے شروع کرے، نماز ختم ہو گئی۔ اور نہیں جائز بنا اس لیے کہ ظاہر ہوگی یہ بات کہ دھونا واجب ہو چکا ہے حدث سابق کے سبب سے، جیسا کہ تیمم میں، جیسا کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر پانی مل جائے تو کیا حکم ہے؟ تیمم ختم ہو جاتا ہے، وہ بنا نہیں کر سکتے ہو بلکہ وضو کر کے نئے سرے سے نماز پڑھنی ہے۔ تو پٹی کھولنے تو بعد اگر اس نے کہہ دیتا ہے باجی ہوں پٹی کی لوڑ نہیں، بس ہوا لگن تو بالکل ٹھیک ہو گیا جی، تو پھر بھی کی ہو گیا؟ مسا ختم ہو گیا جی۔ سمجھو دی بھی گل؟ اے شاباش ہے۔ چلو جی، پس اگر گر گئی وہ پٹی پھٹی جیڑی منع کر دو مراد نے جی، مسے کے بعد غیر درستگی کے تو نہیں باطل ہوگا مسا، اور اگر گر گئی درستگی کی وجہ سے تو باطل ہو گیا مسا۔ شاباش۔ بس اگر گر گئی پٹی مسے کے بعد درستگی کے بغیر تو نہیں باطل ہوگا مسا، اور اگر گر گئی پٹی درستگی کی وجہ سے تو باطل ہو جائے گا مسا۔ اور اگر گر گئی پٹی مسے کے بعد بغیر درستگی کے تو باطل ہو جائے گا مسا۔ لم یبطل نہیں باطل ہوگا مسا۔ اور اگر گر گئی پٹی درستگی کی وجہ سے تو باطل ہو جائے گا مسا۔ مسحن شد کے بغیر، والمسح علی الجبائر مرفوع مبتدا، والمسح علی الجبائر انما یجوز جبائر بر وزن مساجد جمع منتال جمع غیر منصرف، الا جارا آیا ہے، اس پر تو کا جر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ الل جبائر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ غیر منصرف کا تو کسرہ فتح کے ساتھ ہوتا ہے۔ کل مسئلہ پڑھا ہے، بتاؤ
الف لام آیا ہاں کل جب مسئلہ پڑھا جی غیر منصرف پر الف لام آ جائے تو اضافت ہو جائے ین جرو بالکسر چلو جی علل على الجباء انما يجوز اذا لم يقدر على المسح على القرحة نفسها بأن كان الماء يضرها من الغسل ومن المسح اما اما اذا كان لا يقدر على لا الغسل يقدر على الغسل ولكن يقدر على المسح على القرحة على نفس نکا على جلی نفس القرحة فلا يجوز له المسح على چلو الجبيرة. چلو جی بنا بہا چلو مسئلہ اور مسا کرنا پٹیوں پر اسی طرح پھٹی پر محض جائز ہے یہ غور کریا جی کیونکہ اسی لاڈے ہیں سارے محض جائز ہے کیونکہ نہ مسئلے ہوتے باقی پھر مسئلے قیاس کر لے بھی دینے نہ شہزادے ہو محض جائز ہے جب کہ نہ قدرت رکھے دھونے پر اور نہ مسے پر خود زخم پر یہ تب جائز ہے کس پر پٹی پھٹی پر کس طرح اگو بات تصویری ہے بائیں طور کے پانی نقصان دیتا ہو اس کو دھونے سے یا خود اس اوپر مسا کرنے سے کہ اگر پٹی پھٹی ہٹا کے مسا کریے تے اتوں پانی نقصان دیندا ہے تو یہ تے نقصان ہوندا ہے یا اتوں ہاتھ پھیریے گلا تے نقصان ہے تا پٹی پھٹی دے اتوں مسا جائز ہے بہرحال جب کہ نہ قدرت رکھتا ہو غسل پر لیکن قدرت رکھتا ہے مسے پر خود زخم پر مثال کے طور پر تو پس نہیں جائز اس کے لیے مسا پھٹی پر پٹی پر اور اس کی مثل پر باوجہ عدم ضرورت کے اور باوجہ نہ ہونے حرج کے بھی گل سمجھیے لہذا جائز نہیں ہے گا بھی ہن بھی پٹی بن کے تو مسے کیتی آوے جی یہ تاں جے کر واقعی انہوں بھئی مسا کرنا خود ننگی تھاں اتنے نقصان دیندا ہے دھونا نقصان دیندا ہے تو پھر جائز ویسے جائز نہیں ہے گل سمجھی جے اگلی بار دے پڑھ لو کال برہان پھر ترجمہ کر دیں ساری بارت دا قال برهان الدين ينبغي ان يحفظ هذا فان الناس عنه غافلون علامہ برہان الدین جو صاحب محیط ہیں انہوں نے بعد اس کے کہ ذکر کی ہے یہ قید آج ہن ذکر کیتی ہے کن سے روایت کی ہے حسین بن حدر سے نصفی سے کہ انہوں نے یہ کہا علامہ برہان الدین نے کہ ضروری ہے یہ کہ حفاظت کی جائے اس مسئلے کی کیونکہ لوگ اس سے غافل ہیں یعنی لوگ ظن کرتے ہیں کہ جب نقصان دیتا ہے اس کو دھونا تو مسا جائز ہے پھٹی پر پٹی پر اگرچہ نہ نقصان دے مسا خود زخم پر حالانکہ یہ جائز نہیں ہے حالانکہ تاں مسا جائز ہے پٹی پھٹی تے یہ تھلے مسا کریے تے پٹی پھٹی وہ نقصان دے کی کرے نقصان دے جو پلستر ہے جی وہ تو کھل نہیں سکتا جب تک وہ ہسپتال جا کے کٹانا نہیں ایویں جی پٹی ہے جی اے جی پٹیاں آپ بنی دے سن دیسی جی وہ تو گزارا چل سکتا ہے تے باقی تو جڑا بڑا کم اوکھا ہو گیا جی تاں تو نے کہا لوگ اس سے غافل ہیں اس لیے کہ لا یو دالو سنو نہیں عدول کیا جائے گا ابعد کی طرف باوجود اقرب کے امکان کے لہذا مسا خود چمڑے پر یہ اقرب ہے غسل کے بنسبت مسا پٹی پر کے تے کوئی نہیں تونے دے نیڑے کیڑی شے ہے خود زخم خود چمڑے تے مسا کرنا اور پٹی تے مسا کرنا ہے تو تونے کو دور ہے نا جی اور تکلیف بے حسب القدرت والامکان ہوتی ہے تو جتنی قدرت ہے اتنا اس پر اس کو عمل کرنا چاہیے جی کل سمجھی جی ایشا بس اور مسا پٹیوں پر پھٹیوں پر بعض جائز ہے جب کہ نہ قدرت رکھے دھونے پر اور نہ مسے پر خود زخم پر سمجھے یا خود زخم یا جتو جگہ ٹوٹی ہے بھئی بائیں طور یہ تصویر بھی قدرت کمیں نہ رکھے یہ بات تصویری ہے بائیں طور کہ پانی نقصان دیتا ہے اس کو دھونے سے
اور مسا کرنے سے اتنے مسا کرو تو نقصان ہوتا ہے جی گل سمجھیے بہرحال جب کہ نہ قدرت رکھے دھونے پر لیکن قدرت رکھے مسے پر نفس زخم پر پس نہیں جائز اس کے لیے مسا جبیرہ اور اس کی مثل پر باوجہ عدم ضرورت کے تے باوجہ عدم حرج کے فرمایا ہے برہان الدین رحمت اللہ علیہ نے ضروری ہے یہ کہ محفوظ کیا جائے یہ مسئلہ کیونکہ لوگ اس سے غافل ہیں اور مسا پٹیوں پر محض جائز ہے جبکہ نہ قدرت رکھتا ہو بندہ غسل پر اور نہ مسے پر خود زخم پر بہین طور کہ پانی بہین طور کہ پانی نقصان دیتا ہے اس کو دھونے سے یا مسا کرنے سے مطلب ہے بہرحال جب کہ قدرت نہ رکھتا ہو غسل پر نہ قدرت رکھتا ہو غسل پر اور لیکن قدرت رکھتا ہے مسا پر مسا علی نفس الکرہ پر مسا علی نفس الکرہ پر پس نہیں جائز اس کے لیے مسا پٹی پر اور اس کی مثل پر اور اس کی پھٹی جبیرہ پھٹی پڑے جبائر پھٹیاں پھٹی پر اور پٹی پر اور اس کی مثل پر جی اور فرمایا ہے امام برہان الدین علیہ الرحمہ نے ضروری ہے یہ کہ یاد کیا جائے اس مسئلے کو کیونکہ لوگ اس سے غافل ہیں چل بن کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مسا پٹی پر محض جائز ہے جب نہ قدرت رکھے دھونے پر اور نہ مسے پر خود زخم پر خود زخم پر بہین طور کے پانی نقصان دیتا ہے اس کو دھونے سے بہین طور کے پانی نقصان دیتا ہے اس کو دھونے سے اور مسے سے رہا جب نہ بہرحال جب نہ قدرت رکھے دھونے پر اور لیکن قدرت رکھتا ہے مسے پر نفس زخم پر خود زخم پر پس نہیں جائز اس کے لیے مسا کرنا پھٹی پر اور اس کی مثل پر فرمایا برہان الدین رحمہ اللہ نے ضروری ہے یہ کہ محفوظ کیا جائے اس مسئلے کو کیونکہ لوگ اس سے غافل ہیں اگے بھائی وَإِن تَرَكَ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ مفعول بہی ہے وَإِن تَرَكَ الْمَسْحَ عَلَى الْجَبِيرَةِ وَالْحَالُ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَيْهَا لَا يَضُرُّهُ جَازَ لَهُ التَّرْكُ عند أبي حنيفة رحمه الله خلاف لهما یہ ایک بڑا اہم مسئلہ بیان کریں بھائی اور اگر ترک کر دیا مولوی فیاض نے مسے کو پھٹی پر باقی وضو کر لیا پھٹیوں پر مسا چھوڑ دیا پٹی پر مسا چھوڑ دیا نہیں کیا حالانکہ مسا اس پھٹی پٹی پر نہیں نقصان دیتا اس کو اگر نقصان دیتا نا تو ہاتھ لاؤ تو بڑی پیڑ ہوں تو پھر وہ معاف ہے سمجھو نہیں پی یہ تو سمجھ لو لیکن پٹی پھٹی پر مسا کرنا اس کو نقصان نہیں دیتا اس کے باوجود اس نے مسا چھوڑ دیا ہے جائز ہے اس کے لیے ترک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک خلاف ہے واسطے صاحبین کے وہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمَا وہ دونوں فرماتے ہیں کہ نہیں جائز ترک جائز سن دو مسئلہ یہ ہوں بظاہر یہ معنی بنیا کہ امام صاحب دے نزدیک اگر پٹی پھٹی اتنے کسی بندے مسا نہیں کیتا باوجود ہے کہ مسا نقصان نہیں دینا تے وضو ہو گیا سمجھ آئی گل کہ نہیں تے صاحبین کی فرماندے نے یہ گل سمجھا جائے پہلے صاحبین دی دلیل سمجھو اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے حکم فرمایا تھا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا کل حدیث پاک پڑھ چکے ہو یا رسول اللہ میرے زند تے پھٹیاں بدیاں تے کیا حکم ہے تو سونے حکم فرمایا اس کی کرو مسا کرو تو صاحبین فرماندے نے امر وجوب کے لیے ہوتا ہے امر لفظ نا آمارا نہیں کہ سرکار نے مجھے حکم دیا تو حکم
یہ امر کے سیغے سے بھی ثابت ہوتا ہے اور خود اس مادے سے بھی ثابت ہوتا ہے. وہ آ جائے گا کہ سرکار نے مجھے حکم دیا آمرانی، سمجھیے. تو امر وجوب کے لیے ہے. اور امام صاحب کی دلیل سنیں. امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ فرضیت خبر واحد کے ساتھ ثابت نہیں ہوتی. تو یہ جو پھٹی پر مسح ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کا فرمان ہے اور وہ خبر واحد ہے، تو خبر واحد سے فرضیت نہیں ثابت ہو سکتی. گل سمجھیے. دوسرا یہ ہے کہ غسل تو بالاجماع ساقط ہے کہ جب دھونا نقصان دیتا ہو تو سب کا اس پر اتفاق ہے کہ پٹی پھٹی کھول کر دھونا اس پر فرض نہیں ہے. مسئلہ سمجھا جی. لہذا غسل ساقط ہو چکا ہے بالاجماع. تو جب یہ ساقط ہے، جب یہ کیا غسل ساقط ہے، اب پھٹی پر جو مسح ہے وہ خبر بعد سے ثابت ہے، لہذا فرضیت نہیں ثابت ہو سکتی. فرضیت سنت کہہ سکتے ہو. تو سنت کے ترک سے وضو ہوتا ہے کہ نہیں؟ گل سمجھی کہ نہیں؟ یہ فرض نہیں ہے بلکہ سنت. اب اس پر آگے ایک دو سوال جواب ہے، سنیں. ایویں امام صاحب دی تحقیقاں. سوال یہ ہے امام صاحب پر جس کا آگے جواب آئے گا کہ جب غسل بالاجماع ساقط ہو گیا تو خام خواہ مسح بالاجماع واجب ہو گیا. جب غسل بالاجماع ساقط ہو گیا تو خام خواہ مسح بالاجماع واجب ہو گیا. اس کا جواب یہ ہے کہ ہم مسے پر سب کا اجماع ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ جب امام صاحب اس کو مانتے نہیں ہیں تو پھر سب کا اجماع کیسے ہوگا؟ سمجھی کہ نہیں؟ جب امام صاحب اس کی فرضیت کے قائل نہیں ہیں تو اجماع ہو گیا. امام صاحب اس میں نہیں داخل تو اجماع نہیں ہوا، اس لیے کہ نہیں ہے اس مسئلے میں اجماع ان ہستیوں کا جو امام صاحب سے پہلے ہیں. پہلی ہستیوں میں اس پر اجماع نہیں ثابت. گل سمجھیا. لہذا خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ ہے کہ صحیح آپ کے مذہب سے یہ ہے کہ پٹیوں پھٹیوں پر مسح فرض نہیں ہے. کیا ہے؟ ذاکرہ فی تجرید القدوری وقولہ. اور فی الخلاصہ کے اندر یہ عبارت ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رجوع کر لیا تھا صحیحین کے قول کی طرف. کہتے ہیں یہ رجوع مشہور نہیں ہے، یہ رجوع صرف وہیں یہ بات ملتی ہے، کسی اور جگہ اس کا حوالہ نہیں ہے. ڈر کر جی. کہتے ہیں شاید کہ یہ رجوع والا جو قول کیا خلاصہ میں وہ یہ ہے کہ آپ سے دو روایتیں ہیں اس بارے میں. آپ سے دو روایتیں ہیں جی. اور تجنیس میں یہ ہے کہ اعتماد اس پر کیا جائے جو ذکر کیا گیا طحاوی شریف کی شرح میں، اور زیادات کی شرح، یہ زیادات امام محمد صاحب کی کتاب ہے. وہ کیا ہے کہ انہ لیس بفرض عندہ، کہ امام صاحب کے نزدیک پٹی پھٹی پر مسح فرض نہیں ہے جی. گل سمجھیے. تو صحیحین کے نزدیک کیا ہے؟ فرض ہے. جس طرح باقی جگہ کا دھونا بازو دا اگر کسی جگہ تے پٹی پھٹی بدھی ہے جی میں باقی دا دھونا فرض ہے، یہ بھی دھونا فرض سی نا. تو جدو دھونا ہوں ساقط ہو گیا تو خام خام مسح فرض ہو گیا. لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تو خبر بعد سے ثابت ہے، تو خبر بعد سے تو فرضیت ثابت نہیں ہوتی. یہ مسئلہ ہے. گل سمجھیے. یعنی ان کو اے مسئلہ تو سمجھ آیا کیڑا پڑا کہ اگر کسی بندے وضو کیتا ہے تو وہ پٹی یا پھٹی تے مسا انہیں نہیں کیتا، فرض کرو بھول کے نہیں کیتا، تے نماز پڑھ لی، یہ ہوئی کہ کوئی نہیں امام صاحب دے نزدیک. گل سمجھیے جی. چلو جی. اور اگر چھوڑ دیا اس نے مسا جبیرہ پر، اور حالانکہ مسا جبیرہ پر نہیں نقصان دیتا اس کو. اتو یہ گل سمجھ آ گئی نا بھی اگر پٹی یا پھٹی تے ہاتھ لاؤ تو پیڑ ہوندی ہے تو پھر یہ معاف ہے، پھر بالاتفاق معاف ہے مسا. گل سمجھیے. تو نہیں چلو جی. تو جائز ہے اس کے لیے ترک عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خلاف ہے واسطے صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے.
چلو اور اگر چھوڑ دیا اس لیکن ساری کتابوں کے اندر جو ہے نا جو فتویٰ چلتا ہے مسئلہ وہ یہی ہے پٹیوں پھٹیوں پر مسا کرنا ہے. ہاں بشابہ. اور اگر چھوڑ دیا اس نے مسا پھٹی پر اور حالانکہ مسا پھٹی پر نہیں نقصان دیتا اس کو تو جائز ہے اس کے لیے ترک. اندہ ابی حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ خلاف واسطے صاحبین رضی اللہ تعالی عنہما کے. چل بن کیا اور اگر چھوڑ دیا مسے کو پٹی پر حالانکہ مسا اس پر نقصان نہیں دیتا زیادہ اس کے لیے چھوڑنا امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک خلاف ہے واسطے صاحبین رضی اللہ عنہم واسطے صاحبان رضی اللہ تعالی عنہما کے رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہما کے. ہاں اگے گل سمجھی تن اگلی گل پڑھو. واما الاستيعاب في مسح الجبيرة فشرط عند البعض وبعضهم قالوا اذا مسح على اكثرها جازا. چلو جی اب ایک اور مسئلہ کہ جتنی جگہ ہوتے پٹی پھٹی بدھی ہے وہ ساری پٹی پھٹی ہوتے مسا کرنا ضروری ہے جی یا اد نال چوکھی تے ہو جاوے تے کافی ہے. گل سمجھے ہو؟ اور بہرحال استیعاب جبیرہ کے مسے میں پس شرط ہے بعض کے نزدیک پوری تے کرنا ہے. فرمایا قاضی خان رحمہ اللہ نے اور یہی روایت ہے اور یہ روایت ہے امام حسن بن زیاد کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ استیعاب کیا ہے شرط ہے. بعضهم اور بعض فقہا جس طرح کے شیخ الاسلام خاہرزادہ وغیرہ انہوں نے قالو فرمایا ہے کہ جب مسا کر لیا اس نے پھٹی کے اکثر پر تو جائز ہے. تو اب دو قول آ گئے دھیان کریں. وَإِلَيْهِ یہ اکثر پر ہو گئے تو جائز ہے. اس کی طرف میلان ہے صاحب ہدایہ کا اور فرمایا ہے صاحب ہدایہ نے کہ ذکر کیا ہے اس مسئلے کو حضرت حسن بن زیاد رضی اور تصحیح کیا اسی مسئلے کی کافی میں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اکثر پر مسا جائز ہے تاکہ نہ پہنچائے زخم کے فساد کی طرف. کیا مطلب؟ یعنی اگر شرط کیا جائے استیعاب تو البتہ محتاجی ہوگی استقصاء فی ایصال البلل الی جمیع اجزاء الخرقۃ ونحوها. اب ضروری ہے کہ سارا کپڑا ساریاں پھٹیاں اتے تری پہنچے تا استیعاب ہونا ہے نا کہ کوئی نہیں جس لئے ساریاں اتے پہنچے گی تو ہو سکتا ہے پس پہنچے گا زخم کی طرف وہ تری جو ہے وہ پہنچائے گی یہ کام پہنچائے گا بلہ کے نفوذ کی طرف زخم کی طرف تب نقصان ہو سکتا ہے. اور غرض یہ تھی کہ تری جو ہے نا بے نقصان دیتی ہے اس کو اسی لیے تو اوپر مسا کر رہے ہیں جی بات سمجھیے. تب اگر استیعاب شرط کر دیں تو ہر جز تک تری پہنچانی ہے تو پھر یہ اندر بھی داخل ہو سکتی ہے تری. اے مطلب ہے گل سمجھیا. کہتے اسی لیے تو جائز ہے مسا اصابہ پر. اصابہ والی پٹی بدی ہوں جی پس پہنچائے گا زخم کے فساد کی طرف. پس صحیح اکتفا ہے اکثر کے ساتھ تاکہ نہ لازم آئے یہ استقصاء. کیوں نہ لازم آئے بوجہ حرج کے. پھر یہ دونوں روایتیں لزوم استیعاب اور عدم استیعاب منسوب ہے حضرت حسن بن زیاد کی طرف. شیخ الاسلام نے مبسوط میں فرمایا ہے کہ نہیں ذکر کیا گیا یہ مسئلہ ظاہر الروایہ میں کیونکہ ظاہر الروایہ وہ جو امام محمد صاحب سے روایت ہے جی کل سمجھیے جو 6 کتابوں میں ہے تو یہ امام حسن بن زید کی دونوں روایتیں ہیں استیعاب والی اور دوسری بھی. ظاہر الروایہ میں اس بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور تحقیق ذکر کیا گیا ہے حسن بن زیاد کے املا میں. املا اندر جو کچھ جزیاں لکھیاں نا جزیاں لکھیاں وہ لکھن نے املا کہتے ہیں نا وہ پھر اس وقت لفظ مخصوص کیتے گئے نا کہ یہ مسئلہ کس میں یہ املا حسن بن زیاد میں ہے. یعنی انہاں جو کچھ لکھیا نا انہاں نا چ رکھیا کی تو یہ مسئلہ ہے حسن بن زیاد کے املا میں کہ مسا اس کے اکثر پر کافی ہے اس کو بس.
اور اگر مسح کیا اس نے نصف پر یا عقل پر تو نہیں جائز. اور تحقیق پہلے گزر چکی ہے. قاضی خان کی نسبت کرنی روایت استیعاب کی امام حسن بن زیاد کی طرف. تو یہ امام صاحب سے دونوں روایتیں امام حسن بن زیاد نے کی ہیں. کون سی؟ کہ استیعاب شرط ہے اور اکثر پر مسح کر لیں تو یہ بھی جائز ہے. یہ بھی جائز ہے. استیعاب ہو نہیں سکتا. دیکھو جہاں پھٹیاں بجیاں نے یا پلستر بدھا ہے, استیاب تاں جے رگڑ کے اتنے تسی مسح کرو تے گل سمجھتے ہو. جس نے انج کر کے اتوں مسح کرنا ہے نا, خام خواہ کچھ جدا ہاتھ نہیں لگا کہ لگا ہے. سنتے پے اے سارا اگر چفیریوں کر دئیے تاں بھی ادھا ہوا ہے. سمجھتے پہ کہ نہیں؟ کیوں ادھا ہوا ہے؟ یہ جی ساریاں دی جڑی جزا نے اتنے ہاتھ, جہاں اچیاں اچیاں اتنے لگا, جہی نیویاں وہ رہ گئی. یہ تاں جو چنگی طرح کی کر کے رگڑ کے, جسے رگڑ کے کرنا ہے تو پھر وہی تو نقصان ہے کس دا؟ زخم دا تو ٹوٹی جگہ دا. جی اس واسطے بھی جڑا نا استیاب شرط نہیں, استیاب شرط نہیں. فتویٰ اسی پر ہے اگر اکثر پر ہو گیا تو اکثر تو مراد ہے اپنے طور تے سارے اتنے ہاتھ پھیر دے پولا پولا. یہ باوجود سارے تے پھیرنے دے شاہ جی سارے تے نہیں ہویا. کنے تو ہے کیونکہ بچے جگہ نکے نکیاں رہ گئی نے بہت ساری. جی کہ جی مطلب یعنی استیاب دا معنی ہے نا, سمجھے میرے وال دیکھو بھائی اتلے پاسے پھیریا تھلے پاسے رہن دے, یہ نہیں مراد. سارے اتنے ہاتھ پھیرنا ہے پھر بھی استیاب نہیں ہویا. استیاب وہ لکھا بھی ہر جگہ تے کھرچ کے بیچ او اوکھا ہے. اور بہرحال استیاب جبیرہ کے مسے میں تو پیڑیو اے او مسئلے نہیں بے جڑے زندگی چ پیش نہیں ہوندے, تو روزمرہ دے مسئلے نے. اللہ تعالیٰ تنو سارے نو صحت دے وے, تواڈے صدقے میرے مسکینوں میں صحت دے وے. اور بہرحال استیاب جبیرہ کے مسے میں بس شرط ہے اند الباز. فرمایا قاضی خان رحمہ اللہ نے, اور یہ کیا فرمایا, اور یہ روایت ہے حسن بن زیاد کی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کہ چل ترجمہ کرو. اور بعضهم اور فقہا کے بعض نے فرمایا ہے جب مسح کر لیا اس نے جبیرہ کے اکثر پر تو جائز ہے. اور بہرحال استیعاب جبیرہ کے مسح میں پس شرط ہے بعض کے نزدیک. اور فرمایا ہے ان کے بعض نے اور بعض فقہا نے قالو, اور بعض فقہا نے فرمایا ہے جب مسح کر لے جبیرہ کے اکثر پر تو جائز ہے. تو جائز ہے. بہرحال اور بہرحال گھیرنا استیاب ٹھیک ہے نا, گھیرنا جبیرہ کا مسئلہ وہ مانا ہو گیا نا. ہوں پھر استیاب کا لفظ بولتے رہیے آپ پڑھنے تک تے پرانے تک پھر ہولی ہولی نویں نویں طالب علم ہے سمجھا تک پتر مانا سارا جبیرہ کے مسئلے میں تو شرط ہے بعض وہ نہیں. اور بہرحال استیاب جبیرہ کے مسئلے میں بس شرط ہے بعض کے نزدیک اور بعض فقہا نے فرمایا ہے جب مسح کر لیا اس نے جبیرہ کے اکثر تو جائز ہے. وَإِلَيْهِ مَالَ صَاحِبُ الْهِدَایَةِ اگاں جی وَيَكْتَفِي بِالْمَسْحِ فی مسح الجبیرات وَيَكْتَفِي مَسْحِ الْجَبِيرَةِ بِالْمَسْحِ مَرَّةً وَاحِدَةً. چلو جی وہ صحیح ہو. اچھا جی مسئلہ جی, اور کافی ہے جبیرہ اور خرقہ وغیرہ کے مسے میں مسح کرنا ایک مرتبہ, اکو باری مسح کرنا ہے تے 3 باری مسح نہیں کرنا. جی گل سمجھیے. اصل چیوے دھیان کرا جی بھائی بعض نے یہ کہا ہے کہ اگر سر میں زخم ہے اس پر پٹی باندھی ہوئی ہے تو چونکہ سر کا تو مسح ایک مرتبہ ہوتا ہے لہذا وہاں مسح ایک مرتبہ اوپر سے کر دے ٹھیک ہے. چہرے پر, بازوؤں پر, پاؤں پر اگر کوئی زخم ہے یا بازو ٹوٹا اس پر پٹی باندھی ہوئی ہے تو چونکہ چہرہ بازو پاؤں 3 مرتبہ دھوئے جاتے ہیں ان کا مسح بھی 3 ہی مرتبہ کرنا ہے.
بعض نے یہ کہا ہے، تو اس مسئلے کا جواب دے رہے بیان کریں جی. اور کافی ہے جبیرہ کے مسے میں مسا ایک مرتبہ، جیسا کہ سر کا مسا اور جیسا کہ موزے کا مسا، یہی صحیح ہے. یہی صحیح ہے. دلیل سمجھا ذرا دھیان نال. اس لیے کہ مسا نہیں مشروع تکرار، اس کا مسے کا تکرار مسا ہوندا ہی ایک باری، کیونکہ تکرار کرو تو پھر تو شاید توتی کی کہ مسا کا مطلب ہے بھی شاید غسل نہ ہوئے، تو جب 3 باری مسا کرو گے تو شاید کی ہوگی توتی کی. 3 باری نواں ہاتھ گلا کر کے پھر تو شاید توتی کی اللہ. اچھا جی سنو دھیان کرو، یہ جو کہتے ہیں شارح فرماتے ہیں جو متن میں ہے ہو بس صحیح ہو، یہ جو قول ہے ہو بس صحیح ہو، اس سے اشارہ ہے بعض کے قول کے نفی کی طرف. وہ کیڑا قول کہ انہوں نے کہا تھا کہ شرط کیا گیا تکرار، کہ مسے میں بھی تکرار شرط ہے، مگر یہ کہ ہو زخم سر میں، تو پھر چونکہ مسا ایک بار یہ تو لہذا سر تے پٹی تے مسا بھی، تے باقی اگر پٹی ہے تو کنی باری مسا. اس کا جواب نہ ان کی دلیل یہ ہے کہ لأنہ حینئذ بمنزلۃ الغسل، اس لیے کہ یہ اس وقت بمنزل غسل کے ہو جائے گا. جی میں 3 باری دھونا سی نا، باہ نو پیر نو منہ نو 3 باری مسا ہوئے گا تو گویا کہ 3 باری دھوتا گیا ہے. کل نہ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ سر کا مسا بھی بمنزل غسل کے ہی ہے، کہ جیڑا شرم سر دا مسا ہے، ویسے پٹی پٹی تو بغیر جیڑا مسا کر دے ہو، یہ بمنزل یہ مجبوری کی حالت ہے یا شریعت کا حکم اسی طرح ہے. فامسحوا برؤوسکم جی، تو یہ جو سر کا مسا ہے یہ بھی تو بمنزل غسل کے ہی ہے کہ کوئی نہیں ہے، باوجود ہے کہ اس میں تکرار مکروہ ہے کہ جائز ہے، مکروہ ہے، جبکہ سر بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ بھی قائم مقام غسل کے ہے، تو پھر اس میں تو شرن 3 مرتبہ 3 باریاں ہونی چاہیے تھیں، حالانکہ 3 باریاں، تو لہذا ثابت ہو گیا. اور موضوع کے مسے پر بھی تکرار نہیں ہے، تو ثابت ہوا کہ مسے میں تکرار ہے ہی نہیں ہے. اگر مسے میں تکرار کریں گے تو غسل بن جائے گا جی، اے مطلب ہے جی. چلو جی، اور کافی ہے جبیرہ کے مسے میں مسا ایک مرتبہ، وہی صحیح ہے. کافی ہے جبیرہ کے مسے میں مسا ایک مرتبہ، اور یہی صحیح ہے. ولو كانت الجراحة في موضع الغسل وليس تحت جميع الجبيرة ونحوها جراحة جاز له المسح على كل الجبيرة تبعا لوضع الجراحة. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. دھیان کرو بھائی، مسئلہ چل رہا ہے پٹی پھٹی پر کس کا؟ مسح کرنے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہو زخم دھونے کی جگہ میں، کہاں ہے زخم؟ وضو وچ آ مسا ہے، سنیں اندہ ویسی کدے چوتھائی ہو جائے تو فرض پورا ہوتا ہے. سندا پہ کہ کوئی نہیں، پچھلے پاسے کو زخم میں پٹی بدھی ہے تو اگر بندہ نہ بھی مسا کرے صرف اینے سر دا کر دے تو فرض پورا ہو گیا کہ کوئی نہیں ہو گیا. لیکن ہاتھ دھونے فرض نے، منہ دھونا، پیر گٹیاں تک دھونے فرض نے، انہاں دا پورا دھونا فرض ہے. سمجھ آتی پی؟ دھیان کر، زخم ہے دھونے کی جگہ میں. کیا مطلب ہے دھونے کی جگہ میں؟ بازو میں، پاؤں میں، چہرے میں. کہاں ہے؟ تو زخم ہے دھونے کی جگہ میں، اوپر پٹی یا پھٹی باندھی ہوئی ہے، جو چیز پہ جبیرہ جو اوپر باندھی ہوئی ہے، اور نہیں ہے ساری جبیرہ کے نیچے، اور جبیرہ کی مثل کے نیچے زخم. جتنی پٹی پھٹی باندھی ہوئی ہے وہ زخم اس ساری کے نیچے نہیں ہے، کیونکہ وَيُعْصَرُ عَلَيْهِ جَعْلُ الْجَبِيرَةِ مِقْدَارَ الْجَرَاحَةِ فَحَسْبُ. صرف میچ کے صرف اونی پٹی بننی جنہ زخم ہے، یہ تو نہیں ہوتا کہ ہوتا ہے میں خام خواہ پٹی پھٹی زخم کو بد ہوتی ہے تا تو قابو ہونا ہے جی. تو لہذا جائز ہے اس کے لیے مسح کرنا ساری جبیرہ پر، وہ جبیرہ کہ ما تحتہ جراحت وما لیس تحتہ، پامے تھلے زخم ہے تے پامے تھلے زخم نہیں ہے،
جنی تھان تے پٹی بدھی وہ ساری تھان تے مسا کر سکتا ہے جی. گل سمجھی جے؟ اے شاباش ہے. کیوں مسا جائز ہے؟ تبعاً لبعض الجراحت، جو زخم کی جگہ پر پٹی پھٹی رکھی ہوئی ہے اس پر تو مسا جائز ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو تھوڑا سا دائیں بائیں آگے بڑھا ہوا ہے پٹی پھٹی، یہ اس کے تابع ہے، یہ اس کے، اس لیے اس سارے پر مسا جائز ہے. اب دلیل سمجھے. دلیل یہ ہے اس لیے کہ جبیرہ اور عصابہ جو بنی دا کپڑا سمجھ نہیں بھیا، جبیرہ پھٹیاں تے عصابہ کپڑا، اور خرقہ بھی تے عصابہ کپڑے نو کہندے نے جی. پھٹی اور پٹی نہیں رکھی جاتی، نہیں بنائی جاتی ایسی وجہ پر کہ آئے زخم کی جگہ پر پس بس. ایک ہو جائے تو پٹیاں ہے نہیں کونے کہ سمجھائے نا جی. ایک بلب تو نہیں بھی آرڈر پہ لو میچ کے بنا دیتا ہے جی، کسی نو کنا زخم کسی نو کنا زخم جی، تو اتنے بھی کو پٹیاں تے مل کے رکھیاں نے بھی نہیں ہے جی. کل سمجھیے. بل تکونو، بلکہ ہوگی وہ پٹی پھٹی اس جگہ پر بھی جو چوپھیر ہے زخم کے، کہ نہیں ہوگی؟ خام خواہ بڑی ہوگی. جب بڑی ہوگی تو اسی صوفی جی کہتے فتح حقاقتی ضرورت ہو، پس متحقق ہو گئی ضرورت جواز مسا کی طرف زائد علی الجراحت پر بھی. کھانے چ پئی ہے کہ کوئی نہیں، اے دلیل آ. لیکن یہ شرط ہے کہ اذا کان یضرہ حلھا لغسل غیر موضع الجراحت. کل سمجھیا؟ شرط یہ ہے جب کہ نقصان دے اس کو کھولنا پٹی پھٹی کا اس جگہ کے علاوہ کے لیے واسطے دھونے زخم کے جگہ کی غیر جو دائیں بائیں پٹی پھٹی بڑی ہوئی ہے اس کا کھولنا اگر کیا ہے نقصان دے تو پھر کیا ہے مسا کر سکتے ہیں. اور اگر نہ نقصان دے اس کو یہ بات تو مسا کرے ما فوق الجراحت اور دوئے ما حولہا کو. سمجھیے گل؟ پھر وہ گنڈ کھول کے انہی کو پٹی دے وال کھول لے، انہی جگہ تو لے تو بعد پھر گنڈ مار لے جی. اس لیے کہ مسا ضرورت کے لیے ہے، لہذا ضرورت کا قانون ہے فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا. ایک کلیہ جے کہ ضرورت جتنی ہوئے اونی رکھی دی انہوں بدائی دا نہیں. سمجھائیا؟ ضرورت بے قدر ضرورت ہوتی ہے. ایک گل فقہ دی کیڑی ضرورت سمجھائیا؟ الضرورت فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا. باقی نہیں فرق فی جمیع ما تقدمہ جو پہلے گزر گیا ہے، کس میں فرق نہیں ہے. پھٹی ہو، اصابت الفسادہ ہو، قرو اصابت القرو ہو، اصابت الجراحات ہو. اے فسادہ جڑے اے فساد نہیں لگائے دے اسرے نال کنڈ تے پنڈلیاں تے، اے فسادہ نے. قرو جڑے دانے نکل آندے نے جی، سمجھ آئی؟ اے پھوڑے چھوڑے جی. تے جراحات جڑا انج زخم ہو گیا جی. سمجھ آندی پئی؟ تے جڑی پٹی بنی دی تین قسم دی ہو گئی. ایک وہ جڑے فسد لگایا اس تے، ایک جڑا کو زخم ہو گیا، کوئی چہرہ پھٹ چھٹ ہو گیا، ایک جڑے کو دانے نکلے، کو پھوڑے نکلے. تاندے نے انہاں وچ کوئی فرق نہیں، یعنی ساریاں پٹیاں ہوتے مسا جائز، مسا جائز ہے. ثم المسح، مسئلہ نمبر سنو. پھر مسا پھٹی پر اور پھٹی کی مثل پٹی پر با منزل غسل کے ہے. ادھر کا مسئلہ ہے با منزل غسل کے، گویا کہ وہ تھا دھوتی گئی ہے کیے. پس جائز ہے جمع کرنا مسے کو دھونے کے ساتھ. جائز ہے مسا کو جمع کرنا دھونے کے ساتھ. اے پٹیاں پھٹیاں اتے مسا تے نال دھونا اے جمع جائز ہے. اے جمع مسئلہ اوکھا تو دھیان کیویں کہ اینی تھاں تے پٹی بدھی ہے، ایتھے مسا ہے، آ بھی دھونا ہے تے پیچھا بھی. اے مسا جمع ہو گیا کندے نال؟ غسل دے نال. دھیان کرے کیونکہ مسا یہ با منزل غسل کے ہے. کیڑا مسا؟ سر دا مسا تے موزاں دا مسا نہیں، بلکہ پٹیاں پھٹیاں دا مسا. پس جائز ہے کہ جمع ہو جائے یہ مسا غسل کے ساتھ، اور نہیں جائز یہ کہ جمع ہو جائے غسل مسے کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ غسل مسے کے ساتھ جمع ہو جائے.
یہ جائز نہیں جی. یہ جی میں تھلوں آ رہا ہے اگو وضاحت آ رہی ہے گل سمجھیا ان کی مثال آ رہی ہے. ایک دوسرا یہ جو پٹیوں پھٹیوں کا مسا ہے یہ کسی وقت کے ساتھ موقت نہیں ہے. یہ جتنی دیر وہ پٹی پھٹی ضرورت ہے خواہ 1 دن خواہ 10 دن خواہ مہینہ اتنے دن وہ مسا اس پر کر سکتا ہے. ہوں مسئلہ سنیا اے جڑا جمع جائز نہیں ہے کہ جائز نہیں غسل کو جمع کرنا مسے کے ساتھ. پس اگر ہے اس کے 2 پاؤں میں سے ایک میں زخم پس اس نے اس کو باندھ دیا اور اس پر مسا کر لیا اور صحیح کو دھو لیا تو یہ جائز ہے. یہ گل سمجھیا یہ مسا جمع ہو گیا غسل کے ساتھ اس لیے کہ نہیں ہے جمع کرنا غسل اور مسے کو. اس لیے کہ یہ پٹی پھٹی پر جو مسا ہے یہ بمنزلے دھونے کے ہے. اور سمجھی گل فلو لابسل پس اگر پہنا اس نے موزہ صحیح پاؤں پر پھر بے وضو ہو گیا تو نہیں جائز اس کے لیے یہ کہ مسا کرے موزے پر. گل سمجھی جے ایک پیر تے کیے زخم ہے تے اتنے پٹی بدھی ہے وہ اوویں ننگا ہی ہے تے پیر دوسرا دھو کے تے موزہ پا لے اگلا وضو کرن لگا ہے تے اس ننگے پیر دی پٹی اتے مسا کرے تے دوسرے پیر دے مسے تے مسئلہ کرے اے جائز مسا کرے. یہ دھیان کرے کیوں اے جائز نہیں ہے. فلو لابس الخف على صحیح ثم احدث لا يجوز له يمسح على الخف لانه يكون جمعا بين الغسل والمسح کیونکہ پٹی والا مسا تو بمنزلے اور اب کیا لازم آ جائے گا یہ جائز نہیں. پس اگر پہن لیا موزہ اس نے دونوں پر پٹی والے پیر تے بھی موزہ پا لیا دوسرے تے بھی پا لیا وضو کر کے ایک توتا ایک تے مسا کر کے دونوں تے موزے پا لے اب مسا خفین پر جائز ہے. اب کیونکہ پٹی پر جو مسا ہے وہ بمنزلے لأنه لابس الخف علیہما بعد الغسل. اور اگر ہو زخم دھونے کی جگہ میں اور نہ ہو ساری پھٹی کے نیچے زخم تو جائز ہے اس کے لیے مسا ساری پھٹی پر تابع کرتے ہوئے زخم کی جگہ کے لیے جی. اور اگر وہ زخم دھونے کی جگہ میں اور نہیں ہے ساری پٹی کے نیچے اس کے لیے مسا ساری پٹی پر تابع کرتے ہوئے واسطے زخم کے لوضع الزخم زخم کی وضع کے ہاں جی نہ پتہ نہیں زخم کے جگہ کے وضع بمانا موضوع نہ زخم کی جگہ کے کہ اس کے تابع کرتے ہوئے باقی جو ہے نا اس پر بھی جائز اس پر بھی جائے. اگے شاہ پڑھ زخم ہو دھونے کی جگہ میں اور نہ ہو تمام پٹی کے زخم تو جائز ہے اس کے لیے مسا تمام پٹی پر تابع کرتے ہوئے زخم کی جگہ کے زخم کی جگہ اگے چلو. ولو کان مقطوعا احدى الرجلين ولو کان ہوا ضمیر سمے ولو كان مقطوعا احدى الرجلين من الكعب او دونها فإن غسل موضع القطع ولبس خفيه ينظر چلو جی ان كان باقيا من ظهر القدم مقدار 3 أصابع او اكثر يمسح وإلا يغسلهما لأنه وجب غسل الموضع المقطوع. بس مسئلہ جی ایک شخص کا 2 پاؤں میں سے ایک پاؤں ٹخنے سے نیچے کٹ گیا ٹخنے سے کٹ گیا یا ٹخنے سے آگے تھوڑا کٹ گیا. پس اس نے کیا کیا کٹیا پھر ٹھیک ہو گیا غلطی ہے نا مطلب جب ٹھیک ہونا ہے وضو تو تاں کرنا ہے دھونا ہے نا کہ فوراً کٹ کے دھونا شروع کر دینا ہے
پس اس نے دھوئی کٹی ہوئی جگہ. سمجھائیے. جی. فَإِنْ غَسَلَ مَوْضِعَ الْقَطْعِ پس اس نے دھوئی کٹی ہوئی جگہ. پس اگر اس نے اچھا یہ اور طرح عبارت بنائی انج کر لو. پس بے شک کٹی ہوئی جگہ کا دھونا فرض ہے. یہ مسئلہ پورا ہو گیا. جہاں سے پاؤں کٹا ہوا ہے کٹی ہوئی جگہ کا دھونا یہ تو مسئلہ ہو گیا کہ پاؤں کٹ جائے نا تو جنہ پیر باقی بچیا ہے نا ان کا دھونا وضو وچ کی ہے فرض. فلو غسل اگر اس نے دھوئی کٹی ہوئی جگہ اور صحیح پاؤں دھویا وضو کر لیا اس نے موزے پہن لیے. صحیح پیر تے بھی موزہ پا لیا تے کٹے پیر تے بھی موزہ پا لیا پھر بے وضو ہو گیا. اب یہ مسح کر سکتا ہے کہ نہیں موزوں پر یہ مسئلہ ہے. تو نظر کرے اگر باقی ہے قدم کی پشت سے جو قدم کٹا ہوا ہے اس کی پشت سے اندازہ 3 انگلیوں کا یا اکثر باقی ہے تو اس کٹے ہوئے پر اور دوسرے دونوں پر مسح کر سکتا ہے. وَإِلَّا اور اگر کٹی ہوئی جگہ قدم کی پشت سے 3 انگلیوں کے اندازے سے کم رہ گئی ہے تو اب دونوں کا دھونا واجب ہے. اس لیے کہ کٹی ہوئی جگہ کا تو غسل واجب ہے مسح جائز ہی نہیں ہے کیونکہ مسح کا مکمل ہی نہیں رہا. تو جب اب اس پر مسح جائز نہیں ہے دھونا ضروری ہے تو اب دوسرے پر خواہ مخواہ دھونا مسح کر نہیں سکتا اتار کر دھونا ضروری ہے. جی گل سمجھیجیے. اے مطلب ہے وہ جڑی پیر دی اٹھی ہڈی ہے نا درمیان والی اینا پیر کٹ جائے تو پیچھے جی اینا ہے بھی 3 انگلیاں دا مقدار بن سکتی ہے تو اگر اس تو پیچھا کٹ جائے تو پھر تھوڑا ہے. سنتے پے ہو. چلو اور اگر ہو کٹا ہوا رجلین کا ایک ٹخنے سے یا اس سے نیچے پس بے شک کٹی ہوئی جگہ کا دھونا فرض ہے. پس اگر دھویا اس نے کٹی ہوئی جگہ کو اور صحیح پاؤں کو اور پہن لی اس نے اپنے موزے پھر بے وضو ہو گیا تو نظر کرے اگر ہے باقی قدم کی پشت کٹے ہوئے قدم کی پشت سے اندازہ 3 انگلیوں کا یا اکثر تو مسح کرے موزوں پر. وَإِلَّا وگرنہ دھوئے ان دونوں کو اس لیے کہ واجب ہے کٹی ہوئی جگہ کا دھونا اور نہیں جائز مسح اس پر علیہ علی الخف. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مقدار مفروض سے کاٹو گے مسح جائز نہیں ہے. تو جب واجب ہے مقطوع کا دھونا تو واجب ہے رجل صحیح کا بھی دھونا اور نہیں جائز مسح اس پر موضع پر تاکہ نہ لازم آ جائے جمع بین الغسل والمسح. ہاں جی شابہ. اور اگر ہے رجل مقطوع احد الرجلین ٹخنے سے یا اس کے نیچے سے پس بے شک دھونا کٹی ہوئی جگہ کا فرض ہے. پس اگر دھویا اس نے کٹی ہوئی جگہ کو اور رجل صحیحہ کو اور پہن لی اس نے اپنے دونوں موزے پھر بے وضو ہو گیا تو نظر کرے اگر ہے باقی قدم کی پشت سے 3 انگلیوں کی مقدار یا اکثر تو مسح کرے خفین پر اور وگرنہ دھوئے ان دونوں کو اس لیے کہ واجب ہے دھونا کٹی ہوئی جگہ کا اور نہیں جائز مسح اس پر. اور اگر ہے مرد رجلین میں سے ایک کٹا ہوا اٹھنے سے یا اس سے نیچے نہ ٹخنے سے یا اس سے نیچے. ہاں. اور اگر
دھوئے بس اگر نہیں اتنا ہے پس بے شک دھونا کٹی ہوئی جگہ کا جگہ کا فرض ہے ہے پس اگر شرط ملانی نال پس اگر دھویا اس نے اور اگر دھویا اس نے کٹی ہوئی جگہ کو کٹی ہوئی جگہ کو اور صحیح پاؤں اور کو صحیح پاؤں کو اور پہن لیا اپنے موزے پہنے اپنے موزے پھر بے وضو ہو گیا تو دیکھے اگر ہے تو باقی نظر کرے تو نظر کرے اگر ہے باقی اگر ہے باقی قدم کی پشت سے کٹے ہوئے قدم کی پشت سے مقدار کی اندر انگلیوں کی شابہ یا اکثر اکثر تو مسح کرے وضو پر وگرنہ کرنا کیا مطلب اگر کٹے ہوئے قدم کی پشت سے 3 انگلیوں کا اندازہ باقی نہیں ہے تو دھوئے ان دونوں کو اس لیے کہ شان یہ ہے کہ واجب ہے دھونا کٹی ہوئی جگہ کا تو اب اس کا تو دھونا واجب ہے تو اس طرح اگر دوسرے پر مسح کرے گا تو غسل اور مسح کا جمع لازم آئے گا تو یہ جائز نہیں ہے یہ جائز